बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमूमी तौर पे पाकिस्तान की दीनी जमातों के ऊपर पख्तूनख्वा के लोगों का कब्जा है। एक ख़ास तबका फ़िक्र, एक ख़ास नस्ल, एक ख़ास कबीला जो कि जिनके ख्याल के अंदर सबसे जो मुनाफा बख्त कारोबार है वो ये है कि बच्चे को बेटे को किसी मदरसे में जमा करा दिया जाए और बेटी को मतलब के पैसे लेके फरोख्त कर दिया जाए। तो वो जब ये बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो वो उलमाए कराम बनते हैं, और पंजाब के अंदर भी और कराची सिंध के अंदर भी यही सूरत हाल दरपेश है। और वो एक मतलब के मखसूस तबका फ़िक्र से भी जुड़ते हैं, अगरचे इस तबका फ़िक्र की जो है वो एक ख़ास अप्रोच बहुत लिमिटेड है, लिहाजा पंजाब और सिंध के अंदर इनकी पॉलिटिकल अपील नहीं रही, लेकिन वो बहरहाल उसके साथ होते हैं। पंजाब में अमूमी तौर पे इनके इज्तिमात या जलसे अक्टूबर और नवंबर के दरमियान होते हैं, और मौसम थोड़ा मीठा ठंडा मीठा हो चुका होता है। रात को सोते वक्त ना तो रज़ाई की ज़रूरत पड़ती है और ना ही पंखा चलाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हाँ, एक चादर से जो सर पे लपेटी होती है वही बिछा के और ओढ़ के सो जाया जाता है। तो इसलिए आप ये बात नोट कीजिएगा कि तबलीगी जमात का इज्तिमा जब होगा तो उसके आगे पीछे जमात इस्लामी भी पंजाब में मोटरवे के इर्द गिर्द या लाहौर में अपना इज्तिमा रख लेगी, और जनाब और भी जो हैं इसी नुक्ता नज़र के जो लोग होंगे वो अपना इज्तिमा रख लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब कसूर में जलसे की कॉल दी और उन्होंने पूरा माहौल बनाया कि हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त नहीं देगी, तो हम उनके लोगों ने वो गले में हाथ डाल के हम हलक से इजाज़त निकाल लेंगे। मैंने चेक किया, उन्होंने कहा जनाब मुतल्लिका DCO साहब ने इजाज़त दे दी हुई है उनको जलसे की, वो जलसा करेंगे। तो अच्छा, मैं क्या बड़का क्यों ला रहे हैं? उन्होंने कहा जरा कंपनी की मशहूरी के लिए लगा रहे हैं, हमारी तरफ से तो बिल्कुल इजाजत है, ज़िलाई हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं। तो अब हम बैठे हुए हैं जुलाई के अंदर। जुलाई के अंदर तो कोई मजाक नहीं है कि अफगान महाजिरीन की बस्तियों से भर भर के बसें जो हैं वो आए जो है अपना तबलीगी इज्तिमा के लिए, और फिर दिहाड़ी के लिए वो बाकी इज्तिमात भी भुगता आ जाए। आए क्यों हैं? तो उसी किराए के अंदर वो बाकी इज्तिमा भी भुगता आ जाए। ये तो जुलाई का महीना है, गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी में तो लोग पंजाब से उठ के तो शुमाली इलाका जाते हैं, तो वो उनका दिमाग खराब है। ऊपर से पाकिस्तान हुकूमत ने बॉर्डर खोल दिया, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान हुकूमत ने बॉर्डर खोल दिया और तलबा और मरीजों के आने जाने की इजाजत हुई। 50 के करीब कंटेनर भी पाकिस्तान ने परली तरफ दवाइयों के जाने दिए। पाकिस्तान ने पहले भी 2 दफा कोशिश की थी कि इंसानी हमदर्दी के तहत ये परली तरफ चले जाए, लेकिन ये मौजूद फिर करते हैं मौलाना की तरफ। मौलाना का हम दिल से एहतराम करते, ये बात जहन में रखिएगा। वो अहले देवबंद का इस मुल्क के अंदर चेहरा है, ठीक है। आपको उनकी सियासी फिक्र से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी और उनके वालिद साहब की जो दीनी खिदमात हैं देवबंद के लिए, उससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, ठीक है। अगरचे गैन को डबल गैन हजारवी साहब नहीं, वो तो खैर दूसरी तरफ थे। मतलब इस तरह के नाबगर रोजगार के जरिए ही उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन खिदमात सर अंजाम दी मुफ्ती कफायतुल्लाह जैसे जो अहबाब हैं उनके जरिए खिदमात सर अंजाम दी हैं, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, ठीक है ना। वीडियो तक बनवा बैठे, ठीक। फिर वो रो रो के तो वतनी की नज़में भी गाते थे, लेकिन अब वीडियो का क्या करें मौलाना, ठीक है। तो वो जनाब जो है ना, अल्लाह आपका भला करे। एनी हाउ, अल्लाह बदगुमानी से हर एक को बचाए। अब जलसा था, उसके लिए फिर आवाज लगाई गई। इस इलाके के अंदर देवबंद का जो अपील है वो कम है। ये जो पूरा इलाका है ना जी, नतीजा वही निकला कि बंदा कोई नहीं आया। और वो जो मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है ना हमारी सियासी क़यादत का, कि अगर कोई बंदा कम हो और लोग चले जाएं इस बात के ऊपर, यार इस पार्टी का तो बंदा ही कोई नहीं आया। और ये जो इज्तिमा किया मौलाना ने कसूर के अंदर, बड़ी माजरत के साथ अल्लामा एहसान लाई ज़हीर के 4 बंदे जो थे वो इज्जत बचा गए थोड़ी सी,
ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی نہیں بچنی. علامہ شام علیہ ظہیر صاحب جو ہیں، احسان علیہ ظہیر صاحب کے صاحبزادے اور ہونہار بروا، چکنے چکنے پات والے، انہوں نے بڑی بھرپور قسم کی کیمپین کی اور اپنی تمام پارٹی کے لوگوں کو، اور کیونکہ ان کی اپیل اس علاقے کے اندر موجود ہے، لکھوی صاحب کا خاندان اس اپیل کی بنیاد کے اوپر ہی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتا رہا ہے. ہمارے اس خطے کے اندر جتنے دوست پائے جاتے ہیں بڑے انتہا پسند قسم کے اہل حدیث واقعہ ہوئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا کی تو وہاں پہ اپیل نہیں تھی. اب لاہور سے آپ کتنے کے بندے بسیں بھر کے لے جاتے، علماء حضرات جو ہیں ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اجتماع کے اندر حاضری کم تھی. جب اجتماع کے اندر یا جلسے کے اندر یا جلوس کے اندر حاضری کم ہو تو پھر مقرر کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا منہ کھول کے اتنی بڑی خلاف واقعہ بات کر دے جس سے کنٹروورسی جنریٹ ہو جائے، ہیڈ لائنیں لگ جائیں، سوشل میڈیا کے ٹرینڈ چل جائیں اور ناکام جلسے کی طرف کسی کا دھیان ہی نہ جائے. ٹھیک ہے، اب یہ جلسہ مولانا کے شان نہیں تھا. میں سیدھی سی بات مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. اور مولانا کو جن لوگوں نے یہ جلسہ رکھوایا اور اس کا انتظام کیا وہ یقیناً ان کی گوشمالی فرمائیں گے، یہ میرا دل کہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن توجہ کس پہ چلی گئی؟ توجہ اس تقریر کے ان چند فکروں پہ چلی گئی اور جو انہوں نے پاکستان کے اندر سیاست دانوں کی تاریخ کے اندر مسلسل مداخلت پر بولے. اور ان فکروں کے اندر تھوڑی سی مس کمیونیکیشن ہوئی ہے، ابلاغیات کے اندر تھوڑی سی خامی رہ گئی، اور مولانا جیسے زیرک آدمی کے اور اہل دیوبند کے ایک پلر کے زبان سے اس طرح کی جو ہے وہ، مطلب میرے جیسے ناکام قسم کے جرنلسٹ سے جس کا آج بھی منہ بند ہے، ٹھیک ہے، جس کو پاکستان کے میڈیا کے اوپر ظاہر ہونے پر اس ٹی وی چینل کو ڈانٹیں پڑ جاتی ہیں کہیں سے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس وقت تک، آج کے دن تک، ٹھیک ہے، اس کو ڈانٹیں پڑ جاتی ہیں. اس سے تو غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہو تو ہم ہاتھ جوڑ کے حاضر ہو کے معافی مانگتے ہیں جناب، ٹھیک ہے. لیکن مولانا جیسی بھاری بھرکم شخصیت سے میرا مطلب ہے کہ مس کمیونیکیشن نہیں ہوئی، شارٹ آف کمیونیکیشن ہو گئی. اور شارٹ آف کمیونیکیشن یہ تھی کہ جس بات کا مخاطب پاکستان کی افواج کے جرنیل ہونے چاہیے جن کی سیاسی معاملات کے اندر تاریخ رہی ہے مداخلت کی، ایک وہ جو دھارا تھا ان کی گفتگو کا یا جو وہ روئے سخن تھا وہ ایک عام سپاہی کی طرف مڑ گیا. ٹھیک ہے، اب میرا خیال تھا کہ مولانا جو ہے اسی طرح کلیریفائی کر دیں گے جس طرح نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں جرنیلوں پہ تنقید کی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو محاذ پہ لڑنے والا جوان جو ہے وہ اس کے پاؤں کی خاک ہمارے سر کا جھومر، ہمارے ماتھے کا جھومر. آپ وہ تقریر نکال کے پوری سنیے. نواز شریف صاحب نے جب جرنیلوں پہ تنقید کی تھی تو انہوں نے ساتھ میں جو جوان تھا جو کہ محاذ کے اوپر جا کے سینے پہ گولی کھاتا ہے اس کو فوری طور پہ الگ کیا تھا. اس نے کہا وہ اس کے پاؤں کی خاک ہمارے ماتھے کا جھومر. ٹھیک ہے، مولانا جو تھے یہ والا ڈسکلیمر نہ دے پائے، اور ظاہر ہے میں پوری یقین کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ مولانا کا مخاطب یقیناً وہ جوان نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو خیر وہ کلیریفائی کرنے کی بجائے ارد گرد جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کام چک دیا اور کہا کہ جی ہاں کہا ہے جو مرضی کر لو. اوپر سے حکومت کی نااہل سوشل میڈیا ٹیم، سر میرا تو منہ بند ہے سر. میں نے دیکھا ایونٹ کے 48 گھنٹے بعد جان کی امان پا کر اس پہ زبان کھولی ہے کہ دیکھیے اب تک انہوں نے جناب ٹی وی بند، ریڈیو بند، پوڈ کاسٹ بند، ولاگ بند کیا ہے. اگر کوئی اور چیز ہی بند کر دیتی تو میں انہوں نے کی کر لینا، میں چپ کر کے ایسا ہو کے بہ جانا. ٹھیک ہے، تو لیکن جو ہے مولانا کی ٹیم آ گئی میدان کے اندر، سوشل میڈیا ٹیم، اور انہوں نے
باقی سب کو لملیٹ کیا مولانا کی سپورٹ کے اندر پی ٹی آئی بھی آئی، اور پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے کہ کن کے پیسوں، فنانس اور سپورٹ سے چلتی ہے۔ اجیت ڈیول جو ہے اس کی سپورٹ اور فنانس سے چلتی ہے۔ اجیت ڈیول پی ٹی آئی کی سپورٹ کا جو بل ہے وہ اسرائیل کو بھجواتا ہے، اور افغانستان کے اندر عزیزی گروپ کے ذریعے یہ لین دین ہوتی ہے۔ میں آپ کو بات کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، یہ یاد کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ عزیزی گروپ کون سا ہے؟ جو یہ خاندان جو تھا یہ پاکستان کے پاسپورٹوں پہ دبئی بھاگا تھا، اور دبئی میں جا کے انہوں نے کنسٹرکشن میں نام پیدا کیا، اور اب عزیزی گروپ جو ہے وہ کنسٹرکشن کے شعبے کا سب سے بڑا گروپ سمجھا جاتا ہے دبئی یا متحدہ عرب امارات کے اندر۔ اب وہ ڈیم بھی بنا رہا ہے نا افغانستان کے اندر۔ تو پاکستان کے اندر آپریٹ کرنے والی سوشل میڈیائی ٹیموں کو، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سپورٹر سوشل میڈیائی ٹیموں کو، اور پختون قومیت اور عصبیت بھونکنے والے کتوں کو جو ہے وہ ادھر سے فائنانسنگ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے چڑھا دیا، مولانا کو بھی مزہ آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں ہم کیوں تردید کریں اس بات کی، یہ کلیریفائی کریں، جیسے چل رہا ہے چلنے دیں۔ تو گویا کہ مولانا کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کی گئی، تو حکومتی ٹیم جو تھی وہ فوری طور پہ ہاتھ جوڑ کے سائیڈ پہ ہو گئی۔ کچھ وہ ہم ایک صاحب ہیں، میرا خیال ہے بھاولپور کے ہیں یا پنڈی کے ہیں، سہران نورد کے نام سے اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ہیں۔ تو مطلب کہ حکومتی سوشل میڈیا ٹیم مولانا کی تو ٹرینڈ کا کچھ نہیں کر سکی، یا کرنا نہیں چاہ رہی، ہمیں کیا پتا۔ ہم تو بھائی جن معطل کر کے او ایس ڈی بنا کے سائڈ پہ بٹھائے گئے ہوئے، سانوں کی پتا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سوشل میڈیا ٹیم دو کام کرتے ہوئے پائی گئی۔ ایک تو وہ منسٹر صاحب کے کو حسب سابق، حسب روایت دنیا کا کمپیٹنٹ ترین انفارمیشن منسٹر ثابت کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ دوسرا سہران نورد کو پڑ گئی کہ تم نے ہمارے اوپر تنقید کرنے کی جرت کیسے کی۔ انہیں کیا گھر بے ماما، میں اپنا کمانا تے اپنا کھانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جناب پھر لندن سے اس کے اوپر کتے کھولے گئے، پیڑ کتے جو پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے بھونکا کرتے تھے، وہ سہران ورد پہ کھول دی۔ خیر، تو یہ ہے جی حقیقت۔ مولانا نے دیکھا کہ ٹھیک ہے میں کنسیڈر ہو رہا ہوں، اب مولانا کے پیش نظر کیا بات ہو سکتی ہے یہ میں نے عرض کرنا ہے آپ سے، لیکن ولاگ کا وقت ختم ہو گیا، تو اگلے ولاگ کے اندر اس پہ بات کریں۔